دروازے کی بھاری گھنٹی بجاتے ہوئے منہل کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا۔ اس بڑے سے بنگلے کا گیٹ کھل کر جو ملازم باہر نکلا، اس کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ بیزاری تھی۔ منہل نے گہرا سانس لیا اور اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ وہ یہاں کام مانگنے آئی تھی، ہمدردی نہیں، اور اسے یہ یاد رکھنا تھا کہ اس کا ماضی اب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں منہل ہوں، انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔ اس کی آواز پرسکون اور صاف تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود سامنے والی پوش کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ یہ کسی بڑے گھر کا سکون نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ کسی بھی عمارت کے در و دیوار میں بسیرا کر لیتی ہے۔ فرنیچر مہنگا تھا، قالین بچھے ہوئے تھے، مگر یہاں گھر والا احساس غائب تھا۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں ایک ایسی عورت نظر آ رہی تھی جس کی مسکراہٹ اب یادوں کا حصہ بن چکی تھی۔ بیٹھیں، آواز پیچھے سے آئی۔ منہل پلٹی تو سامنے ارحم کھڑا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر اس کے انداز میں ایک سختی تھی جو اسے ہر کسی سے الگ کرتی تھی۔ اس نے منہل کی طرف ایک نظر ڈال کر اپنی نظریں دوبارہ فائل پر جما لی۔ میں نے آپ کی تفصیلات دیکھ لی ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ نہیں ہے، مگر میری ماں نے کہا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی ہیں، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ منہل نے نفی میں سر نہیں ہلایا، وہ بس اسے سنتی رہی۔ جی، میرا تجربہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے کسی تعلیمی ادارے میں ہوتا ہے، مگر میں بچوں کی نفسیات کو سمجھتی ہوں۔ عنایا کو اس وقت ایک ماں کی نہیں بلکہ ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اسے سن سکے، نہ کہ اسے ہدایت دے۔ ارحم نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے پوری طرح دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے؟ وہ ہر کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ میری بیوی کے جانے کے بعد سے وہ بہت ہی خاموش ہو گئی ہے۔ مجھے یہاں کسی ایسے لڑکی کی ضرورت نہیں جو کچھ دن کے بعد اپنے ذاتی مسائل کا رونا روئی اور چلی جائے۔ منہل نے ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اس کے اپنے مسائل اسے اب اتنے معمولی لگتے تھے کہ وہ ان پہ بات کرنا بھی وقت کا ضیاع سمجھتی تھی۔ سر، میرے پاس وقت ہے اور میرے پاس کسی بھی قسم کی جذباتی ڈراموں میں پڑھنے کی نہ ہمت ہے اور نہ ہی خواہش۔ میرا کام عنایا ہے اور میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہی نبھاؤں گی۔ ارحم کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے شاید کسی لمبی چوڑی بحث یا صفائی کی توقع کی تھی، مگر منہل کا لہجہ غیر متوقع حد تک پروقار اور سیدھا تھا۔ ٹھیک ہے، کل صبح 8 بجے آپ آ جائیے گا، ملازم آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دے گا۔ کام شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عنایا کو میری مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو منہل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ایک بات اور، کیا میں عنایا سے بھی مل سکتی ہوں؟ کام شروع کرنے سے پہلے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارحم رکا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی، وہ اپنے کمرے میں ہے، جا سکتی ہیں۔ منہل سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والے پوش میں آئی۔ ایک کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، اندر سے ہلکی سی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر بامشکل 6-7 سال ہوگی، کھڑکی کے پاس بیٹھی کسی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے روح تھا۔ منہل نے دروازے پر دستک دی۔ بچی نے مڑ کے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور خالی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، نہ ہی کوئی تجسس۔ ہیلو عنایا، منہل نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ بچی نے اسے ایک بار دیکھا اور پھر اپنی گڑیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پاپا نے کہا ہے کہ آپ نہیں ہیں، اس نے بغیر منہل کی طرف دیکھے کہا۔ منہل اندر داخل ہوئی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ہاں، میں نہیں ہوں، میرا نام منہل ہے، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ عنایا نے گڑیا کو زمین پہ رکھا اور منہل کی طرف دیکھا۔ سب لوگ دوست بننے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر پھر سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مما بھی چلی گئی تھی۔ منہل کا دل ایک پل کے لیے جیسے رک گیا۔ اسے اپنی ناکام شادی کا وہ دن یاد آیا جب اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اس نے عنایا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے بال ریشم جیسے ملائم تھے۔ میں نہیں جاؤں گی، منہل نے بہت ہی یقین کے ساتھ کہا۔ عنایا نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ جانچ رہی ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ منہل جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے اس گھر کی یہ خاموشی اس کی اپنی ذات کی خاموشی سے بہتر تھی۔ یہاں کم از کم کوئی تو تھا جو اس کے ساتھ مل کر ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ منہل جب عنایا کے کمرے سے باہر نکلی تو شام گہری ہو چکی تھی۔ پورچ کی مدھم روشنیوں میں اسے وہ گھر ایک پھر اجنبی محسوس ہوا۔ ملازم اسے اس کے لیے مختص کمرے تک لے گیا جو گھر کے ایک کونے میں واقع تھا۔ کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا، جس میں ایک کھڑکی کھلتی تھی جو پچھلے لان کی طرف تھی۔
اس نے اپنا بیگ بیڈ کے کونے پہ رکھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے گھر میں ہے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا، جہاں اسے عنایا کی نگہبان کے طور پہ رکھا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ الفاظ گونج رہے تھے جو عنایا نے کہے تھے، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسے لگا جیسے وہ عنایا کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہی کسی پرانے زخم کو سہلا رہی ہے۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا۔ مینل نے مڑ کے دیکھا تو سامنے ایک عمر رسیدہ ملازمہ راشدہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا۔ بیٹا، آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، یہ چائے پی لیں۔ مالک صاحب نے کہا ہے کہ کل سے آپ کی ذمہ داریاں شروع ہوں گی، آج آپ آرام کریں۔ مینل نے شکر گزاری سے انہیں دیکھا۔ شکریہ خالہ، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے راشدہ کہتے ہیں۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پہ رکھا اور ایک لمحے کے لیے رک کر مینل کو دیکھا۔ عنایا بچی بہت ہی اچھی ہے، بس اسے محبت اور توجہ کی بھوک ہے۔ آپ بس صبر سے کام لیجیے گا۔ مینل نے سر ہلایا۔ اسے معلوم تھا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا واحد ہنر تھا جو اس نے پچھلے چند برسوں میں سیکھا تھا۔ اگلی صبح جب عنایا کے کمرے میں وہ پہنچی تو وہ پہلے سے جاگ رہی تھی، مگر آج اس کا رویہ کل جیسا نہیں تھا۔ وہ مینل کو دیکھ کر تھوڑا سا جھجکی۔ مینل خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی اور اسے ناشتہ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے پاپا کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، عنایا نے ضد کی۔ مینل مسکرائی۔ ٹھیک ہے، ہم نیچے چلتے ہیں۔ پاپا کہاں ہیں؟ وہ لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے ہیں۔ مینل عنایا کا ہاتھ تھامے نیچے لاؤنج کے دروازے پر اسے ارہم نظر آیا۔ وہ اپنی کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے کھڑکی سے باہر دور خلاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ مینل کو محسوس ہوا کہ وہ شخص اپنے اندر کتنے غم چھپائے بیٹھا ہے۔ عنایا کو دیکھ کر ارہم مڑا۔ اس کی نظریں مینل پر پڑی تو وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ آؤ بیٹا، بیٹھو۔ ارہم نے کرسی کھینچی۔ عنایا اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ مینل تھوڑا دور کھڑی رہی۔ اس نے سوچا کہ اسے شاید یہاں نہیں رکنا چاہیے، مگر ارہم نے اشارہ کیا۔ آپ ہی بیٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ اس کا لہجہ حکم جیسا تھا۔ مینل خاموشی سے میز کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ ارہم نے اخبار میز پہ رکھا اور عنایا سے بات کرنے لگا۔ وہ دونوں باپ بیٹی کی دنیا بالکل الگ تھی۔ مینل کو محسوس ہوا کہ ارہم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، مگر وہ اسے سمجھنے میں کہیں نہ کہیں ناکام ہو رہا ہے۔ پاپا، مینل نے مجھے کل رات ایک کہانی سنائی تھی، عنایا نے چہک کر کہا۔ ارہم نے چائے کا گھونٹ بھرا اور مینل کی طرف دیکھا۔ کس طرح کی کہانی؟ مینل نے نظر جھکا لی۔ بس ایک ایسی کہانی جس میں ایک چھوٹی سی تتلی تھی جو اپنا راستہ بھول گئی تھی، پھر اسے گھر مل گیا۔ ارہم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے سرد مہری سے کہا، کوشش کیجیے گا کہ اسے حقیقت اور افسانوں میں فرق بتاتی رہیں۔ اسے ایسی امیدیں مت دلائیں جو بعد میں ٹوٹ جائیں۔ مینل کا دل ایک پل کے لیے بوجھل ہوا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ارہم کی کڑواہٹ کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ وہ بھی کسی ایسی امید کا شکار ہوا تھا جو ٹوٹ گئی ہے، اس لیے وہ اب کسی اور کو بھی امید دینے سے ڈرتا تھا۔ سر، مینل نے سر اٹھا کر سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، مگر ان کے بغیر جینا بھی تو ممکن نہیں ہے۔ ارہم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر رک گیا۔ اس نے اپنی کافی کا مگ نیچے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت بتائے گا، وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مینل وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظر اس دروازے پر جمی تھی جہاں سے ارہم کچھ پل پہلے گزرا تھا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا، جیسے اس کے جاتے ہی ہوا کا بہاؤ بھی رک گیا ہو۔ عنایا کے معصوم چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ وہ شاید اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی، جہاں باپ کا لہجہ اور دوری محبت سے زیادہ خاموشی کو اہمیت دیتی تھی۔ پاپا ایسے ہی ہوتے ہیں، عنایا نے اپنی پلیٹ میں بچی ہوئی ڈبل روٹی کے ٹکڑے کو ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ مینل نے نظریں ہٹا کر عنایا کو دیکھا۔ اس بچی کی سمجھ بوجھ اس کی عمر سے زیادہ تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سب کے پاپا ایسے نہیں ہوتے عنایا، لیکن کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں۔ ارہم صاحب کے دل میں آپ کے لیے بہت پیار ہے، بس وہ اسے ظاہر کرنا نہیں جانتی۔ عنایا نے سر اٹھا کر مینل کی طرف دیکھا۔ کیا وہ کبھی ٹھیک ہوں گے؟ مینل کے پاس اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں تھا۔ وہ خود اپنی زندگی کے تلخ تجربات سے گزر کے آئی تھی اور جانتی تھی کہ زخم بھرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا، حالانکہ اسے خود معلوم تھا کہ وقت صرف زخموں کو پرانا کرتا ہے، مٹاتا نہیں ہے۔ ناشتے کی میز سمیٹ کر مینل نے راشدہ بیگم کو برتن دیے اور خود کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آئی۔ اس گھر کی خاموشی اسے اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ دیواروں پہ لگی پینٹنگز، مہنگا فرنیچر اور جگہ جگہ رکھی آرائشی اشیاء، سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک تھا،
مگر وہاں زندگی کی وہ رمق نہیں تھی جو ایک گھر کو گھر بناتی ہے۔ اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پردے ہٹائے تو باہر کی لان کا منظر دکھائی دیا۔ دھوپ اچھی تھی مگر باغیچہ بھی ارحم کی زندگی کی طرح بے ترتیب سا لگ رہا تھا۔ پودے تو تھے مگر ان کی چھانٹ نہیں ہوئی تھی۔ منہل کو اپنے کمرے میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج انایا کے کمرے کو تھوڑا ترتیب دیا جائے۔ انایا کا سامان بکھرا ہوا تھا، کتابیں ادھر ادھر پڑی تھی۔ وہ اٹھ گئی تو انایا اپنے کھلونے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس بار وہ گڑیا کے ساتھ نہیں بلکہ لکڑی کے باکس کے ساتھ کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہل نے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بنا رہی ہو انایا؟ گھر، انایا نے مختصر سے جواب دیا۔ منہل نے غور سے دیکھا تو وہ واقعی ایک ایسا ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو گر جاتا تھا۔ منہل نے اس کے ساتھ بیٹھ کر بلاک سنبھالنے میں مدد کی۔ یہاں سے دیوار مضبوط ہونی چاہیے تبھی گھر کھڑا رہے گا۔ دونوں کی خاموش محنت جاری رہی۔ اسی دوران منہل نے انایا سے اس کے اسکول کے بارے میں پوچھا۔ بات چیت کے دوران اسے احساس ہوا کہ انایا کتنی تنہا ہے۔ اسکول میں بھی وہ زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ اس کا مرکز صرف اس کا گھر تھا اور گھر کا مرکز وہ تنہائی تھی جو ارحم نے اپنی گرد بنا رکھی تھی۔ انایا، اگر ہم اس کمرے میں تھوڑی تبدیلی کریں، یعنی کچھ رنگ، کچھ تصویریں جو آپ کو اچھی لگیں۔ انایا نے حیرت سے منہل کو دیکھا۔ پاپا کو پسند نہیں آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ منہل مسکرائی۔ ہم چیزوں کو ہٹائیں گے نہیں، بس کچھ اضافہ کریں گے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس گھر کے جمود کو توڑے گی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ کانٹوں بھرا ہے۔ ارحم کا سخت رویہ کسی بھی وقت اسے ٹوک سکتا تھا مگر وہ اب بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اسے اس گھر کی ضرورت تھی اور شاید اس گھر کو اور انایا کو اس کی ضرورت تھی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو راشدہ بیگم نے کھانے کے لیے آواز دی۔ ارحم گھر پہ نہیں تھا، وہ معمول کے مطابق دفتر میں مصروف ہوگا۔ منہل نے انایا کو کھانا کھلایا اور خود بھی راشدہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹا، تم نے بہت ہی ہمت کی ہے، راشدہ بیگم نے دال میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں تم سے پہلے بھی 2 لڑکیاں آ چکی ہیں مگر وہ ایک ہفتہ بھی نہ ٹک سکی۔ ارحم صاحب کا مزاج بڑا کٹھن ہے، منہل نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے سوچا۔ کٹھن مزاج؟ شاید، مگر اس کے پیچھے کوئی تو دکھ ہوگا۔ خالہ، ہر انسان کے اندر ایک کہانی ہوتی ہے، شاید ان کی کہانی کسی نے نہیں سنی۔ راشدہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ سنی بھی کیسے، وہ تو کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ جب سے ان کی بیگم گئی ہے تب سے وہ بس کام 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 کی ہو کے رہ گئی ہے۔ انایا کی طرف بھی ان کا دھیان بس ضرورت کے حد تک ہوتا ہے۔ منہل نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ موضوع حساس ہے۔ اس نے بس خاموشی سے کھانا ختم کیا۔ شام ڈھلنے لگی تو گھر میں ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا۔ منہل لان میں چلی گئی۔ وہاں کی ہوا اسے سکون دے رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے جو فیصلے کیے کیا وہ درست تھے؟ دریاب سے طلاق، والدین کے گھر میں وہ کشمکش اور پھر یہاں آ کر ملازمت کا آغاز، یہ سب کتنا مشکل تھا۔ مگر پھر انایا کا چہرہ اس کے ذہن میں آیا۔ اس بچے کی معصومیت اسے حوصلہ دیتی تھی۔ وہ بھی لان میں ٹہل ہی رہی تھی کہ گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ ارحم کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ منہل فوراً سنبھل گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارحم اسے یہاں یوں گھومتے ہوئے دیکھے جیسے وہ کوئی مہمان ہو۔ اس نے اپنا اوڑھنا درست کیا اور اندر جانے کے لیے مڑی، مگر ارحم پہلے ہی گاڑی سے اتر کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس کی ٹائی ڈھیلی تھی اور کوٹ اس کے بازو پر تھا۔ اس کی نظریں منہل پہ پڑی۔ انایا کہاں ہے؟ اس نے کوئی رسمی سلام کیے بغیر پوچھا۔ وہ اندر اپنے کمرے میں ہے سر، منہل نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارحم نے سر ہلایا اور اندر کی طرف چل پڑا۔ منہل بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی۔ ارحم لاؤنج میں پہنچ کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ منہل کو لگا شاید اس نے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے کچن میں گئی اور پانی کا گلاس لے کر آئی۔ ارحم نے آنکھیں کھولی، گلاس دیکھا اور پھر اسے۔ اس نے گلاس تھام لیا مگر بولا کچھ نہیں۔ آپ کا دن کیسا رہا؟ منہل نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ ارحم نے پانی پیا، گلاس میز پہ رکھ دیا۔ مصروف، بہت مصروف۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہیں کچھ مانگنا تو نہیں تھا؟ راشدہ بیگم نے بتایا کہ تم نے آج انایا کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے۔ جی، ہم کھیل رہے تھے، اسے کمپنی کی ضرورت تھی۔ ارحم نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ تم اسے کس طرف لے جا رہی ہو؟ میں اسے صرف وہ بچپن دینے کی کوشش کر رہی ہوں جو وہ کھو چکی ہے سر۔ ارحم کچھ دیر خاموش رہا۔ بچپن لوٹایا نہیں جا سکتا منہل، حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ حقیقت اور تلخی میں فرق ہوتا ہے سر، منہل نے نرمی سے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ ارحم نے اپنا سر صوفے کے ساتھ ٹیک لیا۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بس تھک چکا تھا۔
کل سے عنایا کی ٹیوشن کا بندوبست کر رہا ہوں، تمہیں اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بات منہل کے لیے ایک جھٹکے جیسی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کام سے الگ کیا جا رہا ہے اسے۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ جی بہتر۔ ارہم نے کچھ اور نہیں کہا، وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ منہل وہیں کھڑی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت صرف ایک ملازمہ کی ہے اور اسے یہ حدود ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑی۔ اس کے قدم بوجھل تھے۔ اگلے دن ٹیچر آئی۔ وہ ایک مڈل ایج خاتون تھی، بڑی سخت اور ڈسپلن کی قائل۔ منہل کو دور سے دیکھنا پڑا کہ عنایا کیسی پڑھ رہی ہے۔ عنایا کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کل تھی۔ وہ صرف کام مکمل کر رہی تھی جیسے کوئی مشین۔ منہل کو یہ دیکھ کر تکلیف ہوئی۔ اسے لگا کہ یہ گھر، یہ ٹیوشن، یہ ڈسپلن، سب کچھ عنایا کو ایک روبوٹ بنا رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ارہم سے بات کرے گی، چاہے وہ جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو۔ وہ شام کا وقت تھا۔ ارہم لاؤنج میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ منہل اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی۔ ارہم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جی، کوئی مسئلہ ہے؟ سر، مجھے آپ سے عنایا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ارہم نے اخبار نیچے رکھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ کیا بات ہے؟ عنایا کی ٹیوشن؟ وہ بہت ہی دباؤ میں ہے، اسے سمجھنے والا کوئی چاہیے، صرف پڑھائی کافی نہیں ہے۔ ارہم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ اور تم ماہر نفسیات ہو، تم یہاں کام کرنے آئی ہو یا مشورہ دینے؟ منہل کے لیے یہ الفاظ توہین آمیز تھی، مگر وہ ڈرتی نہیں۔ میں یہاں صرف کام کرنے نہیں آئی سر، میں عنایا کی نگہبان ہوں، اور اس کا مطلب صرف اسے کھلانا نہیں ہے، اس کے جذبات بھی میری ذمہ داری ہے۔ ارہم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اپنی حدود سے باہر نکل رہی ہو۔ میں نے تمہیں کام پہ رکھا ہے، میری بیٹی کی پرورش کے طریقے بتانے کے لیے نہیں۔ اگر کام نہیں کر سکتی تو کہہ دو۔ منہل نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ گرے نہیں۔ میں اپنی حدود جانتی ہوں سر، لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں۔ عنایا کو آپ کی ضرورت ہے، ٹیوشن کی نہیں۔ آپ اسے خود سے دور کر رہے ہیں۔ ارہم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت تھی، پھر غصہ۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عنایا سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ وہ یہ سن رہی تھی۔ پاپا؟ عنایا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارہم اور منہل دونوں چونک گئے۔ ارہم نے عنایا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نرمی آئی مگر اب وہ غصے میں تھا۔ تم اوپر جاؤ عنایا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ عنایا نہیں گئی۔ وہ دوڑ کر منہل کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منہل کو مت ڈانٹے پاپا، وہ سچ کہہ رہی ہے، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ ارہم ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی بیٹی کا یہ رد عمل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے منہل کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ارہم کچھ بولے بغیر وہاں سے مڑ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ منہل نے عنایا کو گلے لگایا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے آج ایک بڑی جنگ چھیڑ دی ہے۔ ارہم کا غصہ ابھی بہت باقی تھا، مگر اسے اس بات کی خوشی تھی کہ عنایا نے اپنا حق مانگنا شروع کر دیا تھا۔ ارہم اور منہل کے درمیان اس تلخ بحث کو 2 دن بیت چکے تھے۔ گھر میں ایک ایسی خاموشی تھی جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹتی تھی۔ ارہم پہلے سے بھی زیادہ گمسم ہو گیا تھا۔ وہ صبح جلدی نکلتا اور رات گئے لوٹتا۔ اس کا رویہ منہل کے ساتھ اب صرف کام تک محدود ہو گیا تھا۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی ہدایت، بس ایک سرد سی نظر جو منہل کے وجود کو جیسے دیکھ بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ منہل نے خود کو اپنے کاموں میں مکمل طور پہ غرق کر لیا تھا۔ وہ عنایا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ ارہم نے ٹیوشن تو ختم نہیں کی تھی، مگر اس نے ٹیچر کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ عنایا پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ یہ منہل کے لیے خاموش جیت تھی، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس موجود تھا کہ ارہم کے نزدیک اس کی حیثیت اب ایک مسئلہ ساز سے بڑھ کر نہیں تھی۔ ایک جمعرات کی صبح تھی، موسم قدرے بوجھل تھا۔ منہل لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی جبکہ عنایا اپنے اسکول کے لیے جوتے تلاش کر رہی تھی۔ منہل، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ میرا دوسرا جوتا نہیں مل رہا۔ عنایا پریشان تھی۔ میں دیکھتی ہوں بیٹا، شاید تم نے صوفے کے نیچے پھینک دیا ہو۔ منہل نے جھک کر دیکھا تو وہاں ایک کھلونا کار ملی مگر جوتا غائب تھا۔ تبھی گیٹ کی بیل بجی۔ راشدہ بیگم کچن سے باہر نکلی۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ صاحب تو دفتر جا چکے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف گئی اور گیٹ کھول دیا۔ منہل اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اسے لگا شاید ارہم کا کوئی ملازم ہوگا، مگر چند سیکنڈ بعد جو آوازیں اسے سنائی دی اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ آوازیں جانی پہچانی تھی، اس کے بھائی ذیشان اور بلال۔ ارہم صاحب گھر پر نہیں ہے، آپ لوگ اندر نہیں جا سکتی۔ راشدہ بیگم کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ بی بی، ہم کوئی اجنبی نہیں ہے، اس گھر میں کام کرنے والی منہل ہماری بہن ہے، ہمیں اس سے ملنا ہے۔ سائڈ پر ہٹے،
ذیشان کی بھاری اور بدتمیز آواز گونجی۔ منہل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ طلاق کے بعد سے انہوں نے اسے اپنے حال پر نہیں چھوڑا تھا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے سرک گئی ہو۔ اس نے عنایا کو دیکھا جو ڈر کے مارے اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ عنایا، تم اوپر اپنے کمرے میں جاؤ اور دروازہ بند کر لو، منہل نے انتہائی دھیمی مگر سخت لہجے میں کہا۔ مگر منہل، وہ کون ہے؟ تم جاؤ بس، اس نے تقریباً حکم دیا اور خود لاؤنج کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ ذیشان اور بلال لاؤنج میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے کپڑے، ان کے بیٹھنے کا انداز، سب اس گھر کی نفسیات کے برعکس تھا۔ وہ صوفے پر ایسے بیٹھے تھے جیسے یہ ان کا اپنا گھر ہو۔ خوب، تو یہ ہے وہ ٹھکانہ جہاں تم نے پناہ لی ہے، بلال نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہمیں تو لگا تھا تم کہیں سڑکوں پہ ماری ماری پھر رہی ہوگی، مگر تم تو بڑے گھر میں بیٹھ کے عیش کر رہی ہو۔ منہل نے اپنے کپڑے درست کیا اور ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس کی آواز میں کانپ نہیں تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک شدید کرب تھا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذیشان ہنسا۔ تعلق ختم نہیں ہوتا بہن، تم طلاق لے کر آئی ہو مگر ہمارے خاندان کی بدنامی تو ابھی بھی باقی ہے۔ تم نے ہمیں بتایا تک نہیں کہ تم کہاں ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، منہل نے جواب دیا۔ میں یہاں ملازمت کر رہی ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کر رہی، تم لوگ جاؤ یہاں سے ورنہ ارحم صاحب آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ بلال کھڑا ہو گیا اور منہل کے قریب آیا۔ ارحم صاحب؟ کیا وہ تمہارے مالک ہیں یا کوئی اور رشتہ ہے؟ سچی سچی بتانا منہل، کیا تم یہاں اس لیے آئی ہو؟ اس جملے نے منہل کے اندر کے تمام ضبط کو توڑ دیا۔ اس نے زوردار تھپڑ بلال کے چہرے پہ مارا۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ راشدہ بیگم جو دور کھڑی تھی ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بلال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے منہل کا بازو مروڑا۔ تمہاری اتنی ہمت، ایک طلاق یافتہ عورت ہو کر تم ہمیں مار رہی ہو؟ آج تو تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ شور و غل بڑھ رہا تھا۔ عنایا اوپر سے سیڑھیوں پہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسی ہنگامے کے درمیان باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ارحم واپس آ گیا تھا۔ اسے شاید کوئی فائل بھول گئی تھی۔ جیسے ہی ارحم نے دروازہ کھولا اسے اندر کا منظر دیکھ کر جھٹکا لگا۔ دو انجان مرد منہل کا بازو پکڑے ہوئے اور راشدہ بیگم رو رہی تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور غصہ تھا جو شاید منہل نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر ذیشان اور بلال چونک گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ اور تم نے اس عورت کو ہاتھ کیسے لگایا؟ ارحم کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو پورے گھر کو ہلا گئی۔ ذیشان نے منہل کا بازو چھوڑ دیا مگر وہ اب بھی اکڑ کے کھڑا تھا۔ ہم اس کے بھائی ہیں، یہ ہماری بہن ہے اور ہم اسے یہاں سے لے جانے آئے ہیں۔ یہ کوئی عزت دار جگہ نہیں لگتی۔ ارحم منہل کے قریب آ گیا۔ اس نے ایک نظر منہل کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ سر اٹھائے کھڑی تھی۔ پھر اس نے اپنی نظریں ان دونوں بھائیوں پر جمائی جو اس کے سامنے بونے لگ رہی تھی۔ عزت دار جگہ کون سی ہے یہ تم فیصلہ نہیں کرو گی، اور رہی بات اس کی تو یہ میرے گھر میں ہے، میری ملازمہ ہے، اسے یہاں سے لے جانے کا حق صرف مجھے ہے یا پھر خود اسے۔ ارحم نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ بلال نے غصے میں چیخ کر کہا۔ ارحم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک سیکنڈ میں اپنا ہاتھ بڑھا کر بلال کا کالر پکڑا اور اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف کر دیا۔ میرا نام ارحم ہے اور اگر تم نے ایک منٹ اور میرے گھر میں گزارا تو تمہاری ہڈیاں توڑنے میں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ سیکیورٹی کو بلا رہا ہوں یا خود نکلو گے؟ اس کے لہجے کی سختی نے ان دونوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ جو ابھی تک بدماشی کر رہے تھے اب ارحم کے دبدبے کے سامنے پس پا ہو رہے تھے۔ ذیشان نے غصے سے منہل کو دیکھا۔ تمہارا یہ رشتہ زیادہ دن نہیں چلے گا منہل، یاد رکھنا تم جس کی روٹی کھا رہی ہو وہ تمہیں ایک دن ایسے نکال دے گا جسے زریاب نے نکالا تھا۔ وہ دونوں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ گیٹ کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ ارحم لاؤنج کے بیچ میں کھڑا رہا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ منہل وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ارحم کا شکریہ ادا کرے یا اس منظر پر شرمندہ ہو۔ عنایا سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور ارحم کے پیروں سے لپٹ گئی۔ ارحم نے نیچے دیکھا تو اس کی نظریں منہل پر تھی۔ اس نے عنایا کو گود میں اٹھایا مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے کے آثار تھے۔ تم نے انہیں بتایا تھا کہ تم یہاں ہو؟ ارحم نے منہل سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا طنز تھا جو منہل کو اندر تک چیر گیا۔ نہیں سر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے مسائل پسند نہیں ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ تمہارا نجی مسئلہ تھا اور تم نے اسے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ منہل نے سر جھکا لیا۔ معذرت چاہتی ہوں سر، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کریں گی۔ ارحم نے عنایا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں کو چوما۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ ارحم کا رخ عنایا کی طرف مڑ گیا۔ اس کی آواز اب پہلے سے نرم تھی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ تمہیں درد تو نہیں لگ رہا؟ پاپا، انہوں نے منہل کو مارا،
انایا نے روتے ہوئے کہا۔ ارحم کی نظریں دوبارہ منہل پہ پڑی۔ اس کے بازو پر انگلیوں کے سرخ نشان تھے جہاں بلال نے اسے پکڑا تھا۔ ارحم نے اسے دیکھا، پھر اپنی نظریں ہٹا لیں۔ راشدہ بیگم، اسے آئس پیک لا کر دیں، اس نے سرد مہری سے کہا اور انایا کو لے کر اوپر چلا گیا۔ منہل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس نے آج ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ ارحم نے اس کی مدد تو کی، مگر اس مدد کے ساتھ اس نے منہل کو یہ باور بھی کروا دیا کہ وہ یہاں صرف ایک بوجھ ہے۔ رات ہوئی تو گھر میں ایک بوجھل خاموشی تھی۔ منہل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا بازو درد کر رہا تھا۔ اسے اپنے بھائیوں کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی تھی، پیسوں کی ہوس، عزت کا دکھاوا، اور ہر بار اسے اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کا بہانہ۔ اسے زریاب کی یاد آئی، جس نے بھائیوں کے دباؤ میں آ کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ کیا ارحم بھی اب اسے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ بھی اسے وہی بوجھ سمجھے گا جو باقی سب سمجھتے تھے؟ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی، نہیں، وہ اب وہ منہل نہیں تھی۔ وہ اب لڑنا سیکھ چکی تھی، مگر اس کے دل میں ایک خوف تھا، خوف تنہائی۔ ارحم کا کمرہ اوپر تھا۔ اس وقت وہ وہاں کیا کر رہا ہوگا؟ کیا وہ اب بھی غصے میں ہوگا؟ منہل نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں، آپ ایمانداری دکھاتے ہیں، مگر دنیا آپ کو صرف ان رشتوں سے تولتی ہے جو آپ نے نہیں چنے۔ وہ لیٹ گئی، مگر اسے نیند نہیں آئی۔ اس کے کان ابھی بھی ان کے بھائیوں کے الفاظ سن رہے تھے، تمہارا رشتہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا ارحم اسے نکال دے گا؟ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ارحم نے اسے بچایا تھا، کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اس گھر میں تھی، یا اس لیے کہ وہ اسے اہمیت دینے لگا تھا؟ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے گھر میں کچھ بدل گیا ہے۔ ناشتے کی میز پر ارحم موجود تھا۔ وہ خاموشی سے کافی پی رہا تھا۔ منہل نے اسے سلام کیا اور ناشتہ لگانا شروع کیا۔ ارحم نے اسے دیکھا، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس اپنے کام میں مگن تھا۔ انایا اسکول کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی۔ وہ خوش تھی۔ پاپا، آج آپ مجھے اسکول چھوڑنے چلیں گے؟ ارحم نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر منہل کو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ منہل، تم بھی ساتھ چلو، تمہارے بازو کی چوٹ کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھنا ہے۔ یہ جملہ منہل کے لیے ایک حیرت کا باعث تھا۔ ارحم نے اس کی فکر کی یا صرف ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی؟ وہ کچھ نہ بولی اور بس سر ہلا دیا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ماحول بہت ہی خاموش تھا۔ ارحم ڈرائیونگ کر رہا تھا، انایا پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ خوشی سے گنگنا رہی تھی۔ ارحم نے آئینے میں منہل کو دیکھا۔ منہل کی نظریں باہر سڑک کے مناظر پر تھی۔ تمہارے بھائی کیا وہ اکثر ایسے کرتے ہیں؟ ارحم نے اچانک پوچھا۔ منہل چونکی، نہیں سر، وہ تو مجھ سے رابطہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ شاید انہیں کہیں سے معلوم ہوا کہ میں یہاں کام کر رہی ہوں۔ میں نے سیکیورٹی کو سخت کر دیا ہے، اب کوئی بغیر اجازت کے اندر نہیں آئے گا۔ ارحم نے سرد لہجے میں کہا۔ شکریہ سر، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلے گی، کسی کو بھی یہاں آ کر شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہل سمجھ گئی کہ یہ ہمدردی نہیں تھی، یہ اس کا تکبر تھا، مگر اس نے اسے برا نہیں مارا۔ کم از کم اس نے اسے سہارا تو دیا تھا۔ اسکول پہنچ کر انایا کو اتارنے کے بعد ارحم نے گاڑی ایک کلینک کے سامنے روکی۔ یہ کوئی بڑا ہسپتال نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا کلینک تھا۔ چلو، ارحم نے کہا۔ اندر ڈاکٹر نے منہل کا بازو دیکھا۔ چوٹ گہری تھی، مگر ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ مرہم پٹی کے دوران ارحم بازو کھڑا کر رہا تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو ارحم وہیں تھا۔ چلو، اس نے کہا۔ واپسی کے سفر میں ارحم نے کوئی بات نہیں کی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کام پر چلا گیا۔ منہل کچن میں آئی تو راشدہ بیگم نے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ صاحب نے کہا ہے کہ کل سے تم اسے کام پر ہلکا کام دو، وہ بھی زخمی ہے۔ منہل کو حیرت ہوئی۔ ارحم نے یہ کہا، اس کے دل میں ایک نرمی سی پیدا ہوئی۔ شاید وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ دکھتا تھا۔ شام کو جب منہل لاؤنج میں بیٹھی تھی، ارحم نیچے آیا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے منہل کو دیکھا۔ تمہیں اگر کچھ دن چھٹی چاہیے تو تم لے سکتی ہو۔ نہیں سر، میں کام کر سکتی ہوں، مجھے بیکار بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ ارحم نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کام کام بس کام، تمہاری زندگی میں کچھ اور بھی ہے؟ منہل نے اسے دیکھا۔ زندگی میں کام کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے سر، مگر جب آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو تو کام ہی آپ کی سب سے بڑی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ ارحم نے اس کے جواب سے حیران ہوا۔ اس نے کوئی طنزیہ تبصرہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنی کافی کا مگ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس رات منہل نے جب لائٹ بند کی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے گھر کے در و دیوار اب اسے اجنبی نہیں لگتی۔ یہاں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی تھی، ایک ایسا رشتہ جو نام کا نہیں بلکہ احساس کا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ منہل لاؤنج میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ انایا اپنے کمرے میں سو چکی تھی اور گھر میں پرسکون سناٹا تھا۔
ارحم اپنے کمرے سے نیچے آیا۔ اس نے کام کے کپڑے اتار دیے تھے اور ایک آرام دہ ٹی شرٹ اور پاجامے میں تھا۔ اس کے بال گیلے تھے جیسے وہ ابھی شاور لے کر نکلا ہو۔ اس نے منہل کو وہیں بیٹھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رکا۔ منہل نے سر اٹھایا اور مسکرا کے سر جھکایا۔ ارحم نے کچھ نہیں کہا، بس کچن کی طرف گیا اور کافی کا ملک لے کر واپس لاؤنج میں آیا۔ وہ صوفے کے دوسری طرف بیٹھ گیا، اپنے لیپ ٹاپ کو کھولا مگر اس کا دھیان کام پر نہیں تھا۔ کچھ دیر گزر گئی، صرف گھڑی کے ٹک ٹک اور باہر چلتی ہوئی ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ارحم نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز اس خاموشی میں کسی موسیقی کی طرح گونجی۔ منہل نے کتاب بند کی اور خود کور رکھ دیا۔ اردو ادب، کچھ پرانی نظمیں ہیں۔ پرانی نظمیں؟ ارحم نے کافی کا مگ میز پہ رکھا اور اسے دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم صرف بچوں کی کہانیاں پڑھتی ہو۔ منہل مسکرائی۔ زندگی صرف بچوں کی کہانیوں تک محدود نہیں ہوتی سر، کبھی کبھی بڑے لوگوں کی شاعری میں بھی وہ سچ مل جاتا ہے جو ہم بھول نہیں پاتے۔ ارحم نے اپنے ہاتھوں کو بالوں میں پھیرتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شاعری مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، یہ جذباتی پن مجھے ہمیشہ الجھاتا رہتا ہے۔ شاید اس لیے کہ آپ خود کو جذباتی ہونے سے روکتے ہیں، منہل نے بہت ہی آہستگی سے کہا۔ اس نے یہ جملہ بغیر کسی طنز کے بولا تھا۔ ایک مشاہدے کے طور پر ارحم خاموش ہو گیا۔ اس نے اسے نہیں ٹوکا، نہ ہی ناراض ہوا، وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ اتنی سادہ لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، بس ایک پرسکون سا تاثر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں ارحم کو ڈر محسوس ہوتا تھا۔ وہ صورت کو پڑھنے کی کوشش کرتا مگر وہ ہمیشہ ایک ایسی کتاب کی طرح لگتی جس کا اگلا حصہ پڑھنے کے لیے اسے خود کو بدلنا پڑتا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ارحم نے آخر کار کہا۔ میں نے خود کو روک رکھا ہے، لیکن کیا زندگی کا مقصد صرف جذبات میں بہنا ہے؟ نہیں، منہل نے جواب دیا، مقصد ان جذبات کو قابو میں رکھ کر جینا ہے۔ ارحم نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا۔ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا اور وہاں سے اٹھ کر باہر لان کی طرف چلا گیا۔ منہل وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ گفتگو عام نہیں تھی۔ ارحم نے آج پہلی بار اپنے بارے میں بات کی تھی۔ کچھ دیر بعد ارحم واپس آیا، اس کے چہرے پر تھوڑی سی فکر تھی۔ منہل، کیا تم کل عنایا کو پارک لے جا سکتی ہو؟ مجھے ایک میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، شاید 2 دن لگ جائے۔ جی ضرور۔ ارحم اس کے قریب آیا، وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ منہل کو اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارحم نے اپنے ہاتھ میز پہ رکھے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ وہ تمہارے بھائیوں کے بارے میں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر وہ دوبارہ آئے تو تم مجھے سیدھا کال کرو گی، چاہے میں جہاں بھی ہوں۔ منہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں سر؟ یہ سوال سیدھا تھا اور ارحم اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا توازن کھویا، پھر خود کو سنبھالا۔ تم اس گھر کا حصہ ہو، میری بیٹی تمہارے ساتھ محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اگر تم یہاں سے چلی گئی تو عنایا کو تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرے۔ اس کا جواب منطقی تھا مگر منہل کو معلوم تھا کہ اس کے پیچھے ایک گہرا احساس تھا۔ میں سمجھتی ہوں، منہل نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارحم اسے ایک لمحے تک دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منہل اس کے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ارحم کے لیے صرف ایک ملازمہ نہیں رہی تھی، وہ ایک ایسی شخصیت بن چکی تھی جس کی موجودگی سے ارحم کو سکون ملتا تھا اور جس کی غیر موجودگی اسے پریشان کر سکتی تھی۔ اگلے دن ارحم شہر سے باہر چلا گیا۔ گھر میں پھر سے خاموشی کا راج تھا۔ عنایا کو اسکول چھوڑنے اور لانے کا کام ڈرائیور کر رہا تھا مگر شام کو منہل اسے پارک لے گئی۔ جب وہ واپس لوٹی تو موسم اچانک بدل چکا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے تھے اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ عنایا خوشی سے اچھلنے لگی۔ منہل، دیکھیں کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے۔ منہل نے اسے اندر کھینچا۔ چلو بیٹا، جلدی اندر چلو ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ چند ہی منٹوں میں سڑکیں پانی سے بھر گئیں۔ بجلی چلی گئی، گھر میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ راشدہ بیگم نے موم بتیاں جلائی مگر گھر کا ماحول ایک دم بدل گیا تھا۔ عنایا کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، وہ منہل کے گلے لگ گئی۔ منہل، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت، میں یہاں ہوں۔ منہل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں آئی جہاں بڑی کھڑکی سے بارش کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے کہانیاں سنانے لگی تاکہ اس کا دھیان بٹ جائے۔ اسی دوران گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ ارحم واپس آ گیا تھا۔ شاید بارش کی شدت کی وجہ سے اس کی میٹنگ ملتوی ہو گئی تھی۔ وہ بھیگا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی قمیض کا اگلا حصہ بارش کی وجہ سے نم تھا۔ عنایا اسے دیکھ کر دوڑی۔ پاپا! ارحم نے عنایا کو گود میں اٹھایا۔
اس کی نظریں لاؤنج میں بیٹھی منہل پہ پڑی جو اندھیرے میں موم بتی کی روشنی میں بیٹھی تھی۔ موم بتی کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی جس سے اس کا سراپا کسی تصویر کی طرح لگ رہا تھا۔ ارحم ایک لمحے کے لیے رک گیا، جیسے اسے اپنی سانس لینا یاد نہ رہا ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کل تک نہیں آؤں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ بجلی نہیں ہے، منہل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے تولیہ لاتی ہوں۔ ارحم نے سر ہلایا۔ جب وہ تولیہ لے کر واپس آئی تو ارحم صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ انایا اس کے کندھے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ ارحم نے تولیہ لیا مگر اس نے اپنے چہرے پر نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں پہ پھیرنے لگا۔ تمہیں نہیں لگ رہا کہ گھر میں کچھ زیادہ ہی سکون ہے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ منہل نے اپنے بال ٹھیک کیے۔ بارش سکون ہی لاتی ہے سر۔ نہیں، ارحم نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری موجودگی سے۔ تم جب سے یہاں آئی ہو اس گھر کی دیواروں نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ منہل اس جملے کے مفہوم کو سمجھ گئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کے قدم نہیں اٹھ رہی تھی۔ ارحم اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کے کپڑوں سے بارش کی مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور منہل کے چہرے کے پاس موجود ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ یہ عمل اتنا غیر ارادی تھا کہ دونوں چونکے۔ ارحم کا ہاتھ اس کے گال کو چھو کر گزرا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں رکا۔ منہل کے پورے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ منہل، اس نے نام پکارا مگر اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو زبان سے زیادہ بول رہی تھی۔ منہل نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں کچن دیکھتی ہوں کہ چائے بن سکتی ہے یا نہیں۔ وہ وہاں سے تیزی سے مڑی مگر ارحم نے اس کا بازو تھام لیا۔ یہ گرفت سخت نہیں تھی بلکہ ایک درخواست تھی۔ رکو، اس نے کہا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں رہو۔ منہل رک گئی۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ وہ اب اس کے بہت قریب تھا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ اتنا کم تھا کہ منہل کو ارحم کے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ منہل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ارحم نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا مگر مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، اور تم اس تنہائی کو ختم کر دیتی ہو۔ یہ ایک اقرار تھا، شاید یہ محبت نہیں تھی مگر یہ گہرا تعلق تھا جو ایک دوسرے کی ضرورت بن چکا تھا۔ منہل نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کی دیواریں گر رہی ہیں۔ دریافت، وہ طلاق، وہ طعنے، سب کچھ اب دور کی بات تھی۔ یہاں اس وقت اس اندھیری لاؤنج میں وہ صرف ایک عورت تھی جسے کوئی چاہ رہا تھا۔ ارحم نے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ شاید خود بھی اس لمحے سے خوفزدہ تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ کل صبح کام پر جانا ہے، اس نے خود سے کہا۔ منہل وہیں کھڑی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں جا پائے گی۔ منہل وہیں کھڑی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب اس گھر سے کبھی نہیں جا پائے گی۔ ارحم نے اسے باندھ لیا تھا بغیر کسی زنجیر کے، اور وہ بھی اب خود کو آزاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے 2 دن گھر میں ایک عجیب سی کیفیت رہی۔ ارحم اور منہل کے درمیان اب ایک ایسی سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی تھی، ایک خاموش کشش تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرا لینا یا لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرنا۔ ایک دوپہر انایا اسکول میں تھی اور ارحم اپنے کام میں مگن تھا۔ منہل کچن میں کام کر رہی تھی کہ اسے ارحم کے کمرے سے آواز آئی۔ اس نے دروازہ بجایا۔ آ جاؤ، ارحم کی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ ارحم اپنے ڈیسک پر کچھ کاغذات تلاش کر رہا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ کیا ہوا سر؟ کا ضروری فائلیں گم ہو گئی ہے، کل آفس میں پریزنٹیشن ہے اور مجھے وہ مل نہیں رہی۔ منہل فوراً مدد کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے میز پر موجود فائلیں ترتیب دینا شروع کی۔ وہ دونوں مل کر ڈھونڈنے لگے۔ اس عمل کے دوران وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئی۔ ارحم نیچے جھکے ہوا تھا، اس کے بال منہل کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ یہ رہی۔ منہل نے ایک فائل نکالی۔ وہ مڑی تو ارحم اس کے بالکل قریب تھا۔ اس کا چہرہ ارحم کے سینے کے ساتھ تھا۔ ارحم نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا تاکہ اسے گرنے سے بچائے مگر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ کچھ دیر اسے کھڑے دیکھتے رہا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ انہیں ایک دوسرے کا سانس محسوس ہو رہا تھا۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک ایسی طلب تھی جو پہلے نہیں دیکھی تھی۔ منہل، اس نے نام پکارا۔ منہل نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارحم، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارحم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے۔ میں نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو اور یہی حقیقت ہے۔ اس نے اپنا چہرہ منہل کے قریب کیا۔ منہل نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ وقت، یہ لمحہ، یہ احساس، سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ ارحم کے ہونٹوں کا لمس اس کے ماتھے پر محسوس ہوا۔ یہ ایک بہت ہی محترم اور گہرا بوسہ تھا، جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو، کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو گی۔ میں اب تم سے دوری تصور بھی نہیں کر سکتا۔ منہل نے سر جھکا لیا۔ یہ ایک اعتراف تھا جس نے دونوں کے دلوں کو ملا دیا تھا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی مہک تھی۔ وہ گھر جو کبھی خاموشی اور بے رخی کی دیواروں میں قید تھا،
آج وہ پھولوں کی خوشبو اور عنایا کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ یہ نکاح کی تیاریوں کا دن تھا، کوئی بہت بڑی تقریب نہیں تھی، بس چند قریبی لوگ اور ڈھیروں خوشیاں۔ منہل اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا مگر انتہائی نفیس گلابی جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، مگر آج اسے اپنے چہرے پر وہ پرانی منہل نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ڈری رہتی تھی۔ آج اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو صرف سکون اور محبت سے آتی ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ارحم اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ شیروانی میں ملبوس تھا اور سچ تو یہ تھا کہ منہل کی سانسیں ایک لمحے کے لیے تھم گئی تھی۔ ارحم نے اسے دیکھا تو وہ وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو اس بارش والی رات تھی، مگر آج اس میں ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ تم؟ ارحم اس کے قریب آیا اور اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اسے آئینے میں دیکھا۔ تم آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے۔ منہل مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شرم و حیا اور اپنائی تھی۔ آپ کو یقین کرنا پڑے گا، آج کا دن سچ ہونے کا تو ہے۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ اس کا لہجہ بہت ہی دھیما اور پیار بھرا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب تم پہلی بار اس گھر میں آئی تھی، کتنی خاموش، کتنی گمسم۔ تب مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہی لڑکی ایک دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن جائے گی۔ اور مجھے یاد ہے، منہل نے نرمی سے کہا، وہ شخص جو صرف کام کی مشین تھا، اور آج وہ شخص صرف تمہارا ہے۔ ارحم نے بات مکمل کی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نکاح کی تقریب لاؤنج میں رکھی گئی تھی۔ عنایا نے آج سب سے زیادہ تیاریاں کی تھی۔ وہ پھول بکھیر رہی تھی اور مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ جب نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو ارحم کی نگاہیں مسلسل منہل پر تھی۔ جب منہل نے قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں کانپ نہیں بلکہ ایک پختہ یقین تھا۔ ارحم کے قبول ہے کہنے کے ساتھ ہی جیسے اس گھر کے تمام ادھوری کہانیاں مکمل ہو گئی۔ نکاح کے بعد کا وقت بہت ہی پرسکون تھا۔ مہمان رخصت ہوئے تو گھر میں صرف وہی 3 لوگ بچ گئے، ارحم، منہل اور عنایا۔ رات کا وقت تھا۔ عنایا اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گئی تھی۔ گھر میں ایک گہرا سکون تھا۔ ارحم اور منہل بالکنی میں کھڑے رات کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ارحم نے اپنے ہاتھ منہل کے کمر کے گرد لپیٹ لیے۔ کیسا لگ رہا ہے مسز ارحم؟ منہل نے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا دیا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی خواب میں ہوں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آنکھ کھل نہ جائے۔ آنکھ نہیں کھلے گی۔ ارحم نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی پرانا زخم نہیں تھا، بس محبت تھی۔ تمہیں معلوم ہے، آج نکاح کے بعد میں نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا ہے۔ منہل نے اس کے چہرے کو چھوا۔ ہم دونوں نے ارحم، ہم دونوں نے ہی خود کو ادھورا پایا تھا اور اب ہم ایک دوسرے میں مکمل ہیں۔ انہوں نے دیر تک باتیں کی۔ اب وہ شریکی حیات تھے۔ انہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں، ان تلخ دنوں کے بارے میں بات کی جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے، مگر آج وہ باتیں دکھ کی نہیں دیتی تھی بلکہ ان پہ ہنسی آتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سب امتحان تھے جنہیں پار کر کے وہ آج یہاں پہنچے ہیں۔ مجھے وہ بارش والی رات یاد ہے، ارحم نے دھیمی آواز میں کہا، جب تم نے کہا تھا کہ تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مگر تنہائی سے بھی۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر کی بنیادوں کو محبت سے جوڑوں گی۔ منہل مسکرائی۔ ارحم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس گھر کے در و دیوار گواہ ہے کہ تم نے کیسی اپنی ہمت سے اس گلستان بنایا اسے۔ آج یہ گھر بنجر نہیں رہا منہل، آج اس میں زندگی ہے، آج اس میں محبت ہے۔ منہل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی پرسکون رات تھی۔ وہ اب اپنے گھر میں تھی، اپنے محبوب کے پاس تھی۔ کچھ دن گزر گئے، اب زندگی کا ایک نیا رنگ تھا۔ صبح کا ناشتہ، ارحم کے دفتر جانے سے پہلے کی وہ چھوٹی سی بحث، عنایا کے سکول کے واقعات، شام کو لان میں بیٹھ کر چائے پینا، سب کچھ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ منہل اب ایک ایسی عورت تھی جس کا اپنا وجود تھا، جس کے اپنے فیصلے تھے اور جس کا اپنا گھر تھا۔ ایک شام ارحم کام سے واپس آیا تو دیکھا کہ منہل لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کی کتاب بند کر دی۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ارحم نے اسے دیکھا۔ ارحم نے اسے اٹھایا اور لان میں بلے جھولے پر لے گیا۔ عنایا بھی بھاگتی ہوئی آئی اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ ایک مکمل خاندان تھا۔ ارحم نے عنایا کو گلے لگایا اور منہل کا ہاتھ تھام لیا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور جامنی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ وہی آسمان تھا جسے منہل نے پہلی بار جب دیکھا تھا تو وہ اسے اجنبی لگتا تھا، مگر آج یہ آسمان اسے اپنا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم صبر کریں،
اگر ہم امید نہ چھوڑیں۔ اس کے بھائیوں کا وہ طعنہ، ذریعہ کی وہ بے وفائی، وہ سب اسے اب یاد تک نہیں تھا۔ وہ تو جیسے کسی اور کی کہانی تھی، یہ نئی کہانی تھی، اس کی کہانی، ارحم کی کہانی۔ ممی، انایا نے اچانک منہل کو پکارا۔ منہل چونکی۔ انایا نے آج پہلی بار اسے ممی کہا تھا۔ منہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے انایا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارحم نے مسکرا کر اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھا۔ اس کی زندگی اب مکمل تھی۔ تم نے سنا منہل؟ ارحم نے پوچھا۔ جی، منہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ سنا بھی اور محسوس بھی کیا۔ اس گھر میں جہاں کبھی صرف سرد مہری تھی، وہاں اب کہکے تھی۔ یہاں صرف ایک رشتہ نہیں تھا، یہاں ایک تعلق تھا، ایک دوستی تھی، اور سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ منہل نے ارحم کے کندھوں پہ سر رکھا۔ زندگی کا یہ سفر ابھی بہت طویل تھا، مگر اسے اس سفر کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس اب وہ سب کچھ تھا جس کی اسے زندگی بھر تلاش رہی تھی۔ اس کے پاس گھر تھا، اس کے پاس اپنا پن تھا، اور اس کے پاس وہ محبت تھی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ محبت اس کو کہتے ہیں، ارحم نے سرگوشی کی، ایک دوسرے کا سکون بن جانا۔